السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ۔ ناظرین، آج کل ایک نیا مسئلہ جو کہ حیا کے بالکل خلاف ہے، لیکن نوجوان نسل اس میں بہت زیادہ ملوث ہو چکی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، یہ چیز ہمارے نوجوان نسل میں انگریزی فلموں سے، فحش فلموں سے بہت تیزی سے ہماری یہ نوجوان نسل میں پھیل رہی ہے۔ لوگ اس بارے میں بہت سے سوال علماء سے پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تو اس مسئلے کو بھی آپ سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے اس میں اتنی گندگی نہیں ہوتی جس میں اورل سیکس کی جتنی گندگی ہوتی ہے۔ وہ انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ اگر منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہا ہے، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری سے منع کیا گیا، حرام قرار دیا۔ تو منہ جیسی پاک چیز جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو، تو ناظرین اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو آج کل کچھ لوگ اس چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا بالکل غلط ہے، بالکل حرام ہے، کیونکہ منی بالکل ناپاک، ناجائز، غلیظ وہ ہے، ناپاک گندگی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے کوئی خاص دلائل موجود نہیں ہے، کوئی زیادہ ان کے دلائل منی کے پاک ہونے کے موجود نہیں۔ ہاں، لیکن منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت زیادہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں آتا ہے، ہم نے تمہیں غلیظ پانی سے پیدا کیا ہے، ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک ہے، غلیظ ہے۔ دوسرا ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کے ساتھ منی لگی ہوتی تھی تو میں اسے کھرچ کے صاف کرتی تھی، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو ناظرین، عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناپاک ہے، گند ہے۔ یہ اسلام میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام نے اس کو بالکل حرام قرار دیا۔ تو دوسرا یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈسچارج نہ ہو منہ میں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس پہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ناپاک اور غلط عمل ہے، یہ بالکل مکروہ عمل ہے، حرام نہیں ہے لیکن یہ حد درجے کا مکروہ عمل ہے، بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے یہ عمل۔ ناظرین، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات بتانے سے حیا نہیں کرتے، اسی لیے آپ کو یہ تمام معلومات دی گئی ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں، اسپیشلی ہماری نوجوان نسل اس میں بہت زیادہ ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ خود بھی آپ تک یہ معلومات اسی لیے پہنچائی گئی ہیں، اگر آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں گمراہی کی طرف تو آپ بھی اس سے بچ سکیں، اور اگر اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے، دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ یہ معلومات جو دوسروں تک نہیں ہیں ان تک بھی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔